14ویں صدی عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے یا 600 سال پہلے کہہ لیں، 2 کروڑ لوگ مرے ہیں طاعون سے. 2 کروڑ 200 ملین، اور دنیا کی آبادی آلموسٹ 30% کم ہو گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لیکن ان ظالموں نے اس قول کو دوسرے قول سے بدل دیا. جس قول کا کہا گیا تھا حتتن کی بجائے انہوں نے حنتتن کہا. تو ہم نے آسمانوں سے ایک عذاب ان پر نازل کر دیا ان کی نافرمانی کے سبب. اور یہ عذاب کیا تھا اس کی ڈیٹیل تورات میں ملتی ہے کہ طاعون کا مرض پھیل گیا. آج بھی آپ ذرا گوگل میں ہسٹری لکھیں کہ صرف یورپ کے اندر 14ویں صدی عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے یا 600 سال پہلے کہہ لیں، 2 کروڑ لوگ مرے ہیں طاعون سے. 2 کروڑ 200 ملین، اور دنیا کی آبادی آلموسٹ 30% کم ہو گئی تھی. جب طاعون پھیلتا تھا تو پھر وہ ایک سمجھ لیں جس طرح آج کل آپ کا یہ کرونا وائرس، یہ تو خیر کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے پہ. اس میں تو ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے. طاعون میں تو کوئی ہزاروں میں ایک بندہ بچتا تھا، اس میں تو 100 میں سے 2 مرتے ہیں، 98 پھر بھی بچ جاتے ہیں. تو پلیگ ان کے اوپر آئی، طاعون کے مرض میں یہ تباہ و برباد کر دیے گئے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پر عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے طاعون کی شکل میں نازل کیا، اور اہل ایمان کے لیے اس میں رحمت ہے. لہٰذا جب کبھی کہیں پر طاعون یا وبائی مرض پھیلے تو وہاں سے باہر نہ نکلو اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں، اور وہاں پر ان مصائب پر صبر کرو. اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوگا وہ معاملہ ہو جائے گا. اگر موت لکھی ہوگی تو موت، زندگی ہوگی تو زندگی. اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور جو کوئی اس طاعون کے مرض میں مر گیا، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا. بہرحال ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا. تو یہ یونیورسل ٹروتھ آیا کہ انہوں نے پیغمبر کی ایک جملے کی نافرمانی کی کہ صرف ایک ڈیمانڈ کیا گیا تھا شہر میں داخل ہوتے وقت نا حتتن کہنا ہے، انہوں نے نہیں کہا، لفظ بدل دیا. سر ذرا مجھے آپ کمپیئر کروائیں اس کے ساتھ کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا اس سے تو بہت بڑا جرم ہے. یہ تو ایک جملے، ایک نعرے کی بات تھی. یہاں تو نماز سرے سے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ بندے کے ایمان اور شرک، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. یہاں پہ ایک جملہ انہوں نے غلط بولا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاعون کا مرض آ گیا. اور جو امت نماز نہ پڑھے اللہ کی تائید اس پر کہاں سے آئے؟ حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ جب میری امت میں اعلانیہ فحاشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر طاعون اور اس قسم کے امراض بھیج دے گا جو پہلے کسی نے نہ دیکھے نہ سنے. تو یہ صرف یونیورسل ٹروتھ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، اس امت کے لیے بھی ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب یاد کرو کہ جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے موسیٰ کو یہ وحی کی کہ اپنا جو عصا ہے وہ پتھر پر ماریے، ایک چٹان کے اوپر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. اس میں سے بہہ نکلیں گے 12 چشمے. تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے چٹان پہ مارا تو 12 چشمے نکلے. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں ان میں واقعات کی ترتیب کوئی نہیں ہے. میں نے تو آپ کو ترتیب سے واقع سنایا نا. تو قرآن کا مقصد کوئی ہسٹری سنانا نہیں ہوتا بلکہ عبرت حاصل کرنے والا معاملہ ہے. اب جو پہلے جو ذکر میں نے کیا اس میں تو موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. اب پھر ریورس ہسٹری میں جایا جا رہا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب تم سفر کر رہے تھے تو پانی کا بھی ایک معاملہ آیا تھا، تو ہم نے حکم دیا چٹان پہ آسا مارو، تو 12 چشمے جاری ہوئے، اس لیے کہ 12 قبائل تھے، قبائلی سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ نہیں ٹوٹا، تو وہ لڑتے تھے، تو اللہ نے کہا چشمے ہی 12 ہو جائیں۔ قد علم كل اناس مشربهم، ہر گروہ نے اپنے حصے کی جو گھاٹ تھی اس کو پہچان لیا، یعنی وہ 12 بن گئے، تو یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفائن کر دیا کہ 12 قبیلوں میں یہ قبیلہ نمبر 1 کا ہے، یہ 2 کا ہے، یہ 3 کا ہے، یہ 4 کا، اس طریقے سے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، بنیامین تھے، یہودا تھا، ان سب کے ناموں کے اوپر آگے چل رہے تھے، جس طرح یہاں پہ بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث فرقے چل رہے ہیں نا، تو وہ شخصیات کے اوپر بٹے ہوئے تھے۔ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد برپا مت کرنا۔ لیکن فساد تو پھر انہوں نے برپا کیا، جو بعد میں ہوا، جس کا ذکر قرآن میں پہلے گزر چکا۔